اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زمر آیت نمبر 53 سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی ظلم کیا ہے۔ کس طرح ظلم کیا ہے؟ یعنی بدعملیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا فرمایا؟ انہو هو الغفور الرحیم، کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے، توجہ دلاتا ہے لوگوں کو، انسانوں کو، گناہ گاروں کو، کہ جن لوگوں نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، بدعملیاں کی ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ شرط یہ بیان فرمائی کہ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ یعنی اگر عذاب آ گیا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مغفرت نہیں کی جائے گی۔ عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں قرآن شریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، تو اللہ رسول کو فالو کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، احکام شریعت کی پابندی اختیار کرو، گناہوں سے بچ کر رہو، سچی توبہ کر لو، آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کر لو۔ تو ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بخش دے گا۔ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر تم نے گناہ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بشرطے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، فرما بردار ہو جاؤ۔ نہیں ہوگے تو پھر عذاب آئے گا، اور عذاب کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری عمر ابھی 25 سال ہے، 30 سال ہے یا 40 سال ہے، تو میں تو 80 سال یا 100 سال تک زندہ رہوں گا، تو ابھی ساری زندگی میں گناہ کر لوں تو آخر میں جا کر میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تب میں توبہ کر لوں گا۔ تو اگر انسان ایسا سوچتا ہے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ بے وقوف ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، عذاب کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عذاب سے پہلے یعنی عذاب کا تو چونکہ پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا فوراً توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ یعنی آج انسان کرے کہ میں چلو کل توبہ کر لوں گا، تو کل تک سے پہلے وہ مر جائے، تو اس لیے فوراً توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے فوراً پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، نیک بننا چاہیے۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی بخشش نہیں آئے گی، عذاب سے پہلے توبہ کر لو۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اس سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی کتاب کی، قرآن شریف کی پیروی اختیار کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، اگر عذاب آ گیا تو پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح پھر اگلی آیت میں فرمایا،
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے، یعنی کوئی شخص کہے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کی، یعنی اس نافرمانی پر افسوس کہ جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ کیونکہ جب عذاب آ جائے گا نا تو پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور عذاب کب آتا ہے؟ یا تو دنیا میں بھی آتا ہے، دنیا میں بھی بعض دفعہ آتا ہے، یا پھر انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد پھر عذاب آتا ہے، تو دونوں صورتوں میں پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے عذاب سے پہلے جو ہے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ استغفار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو، برے دوستوں کو، برے لوگوں کو چھوڑ دو، ہر قسم کا گناہ، بدی، شرارت کو چھوڑ دو، سچے پکے خالص اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ تو اس جانب اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے لوگوں کو۔ آگے فرمایا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یعنی پھر تو وہ شک پہ شکایت ہی کرے گا کہ جی مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی، اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو میں متقی ہو جاتا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہدایت تو دیتا ہی اس کو ہے جو خود ارادہ کرتا ہے نا، جس کی نیت ہی نہیں ہے نیک بننے کی، جو اللہ کی طرف پلٹنا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ تعالیٰ کو، دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، نیکی اور بدی کی آزادی دی ہوئی ہے، چاہے تو انسان نیکی کرے چاہے تو بدی کرے، یہ تو نہیں کہ اللہ نے اس سے نیکی کرانی ہے یا اللہ نے اس سے بدی کرانی ہے معاذ اللہ۔ تو انسان کے پاس اختیار ہے، تو انسان نے خود اس اختیار کا استعمال کر کے خود نمازیں پڑھنی ہے، خود نیک عمل کرنا ہے، خود برائی سے بچنا ہے، یہ تو نہیں کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی سے بچانا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ آخر میں اگر جب بعد میں یہ کہے گا کہ اللہ ہے اللہ کاش کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی اور میں متقی ہو جاتا، تو ایسا پھر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا آپ کو موقع دیا ہوا ہے اس دنیا میں کہ پلٹ جاؤ۔ آگے فرمایا او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مطلب عذاب دیکھ لے، معلوم ہوا کہ موت کے بعد جب وہ عذاب دیکھ لے گا تب وہ کہے گا کہ اگر میں دوبارہ مجھے موقع ملے میں دنیا میں چلا جاؤں تو پھر میں نیک بن جاؤں گا۔ پھر یہ فائدہ نہیں ہوگا نا اس کا کہنے کا، کیونکہ پھر تو دوبارہ نہیں دنیا میں جا سکے گا، پھر تو عذاب ہی عذاب اس نے چکھنا ہے۔ آگے فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں۔ میری آیتیں یعنی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ کیا نشانی ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، اللہ تعالیٰ نے احکامات صادر فرما دیے کہ ان کو مانو، تم نے انکار کیا، فرمایا کہ میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ کیا کیا؟ فکذبت بها واستکبرت، تکبر کیا، کہا نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نے اپنی مرضی منمانی کرنی، وکنت من الکافرین، اور کافروں میں سے بن گیا۔ تو یہ وجہ بنی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کو، اللہ کی جو آیتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، وہ اس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اسے نماز کا کہا جاتا ہے میں نہیں مانتا، اسے کہا جاتا ہے کہ برے کام نہ کرو، برے دوستوں کو برے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، وہ نہیں مانتا، وہ برے لوگوں کو دوست بناتا ہے، بے نمازی رہتا ہے، بدعملیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس تک اللہ کا پیغام تو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مختلف علماء کرام ہیں دنیا میں، مختلف نیک لوگ ہیں، وہ قرآن سناتے رہتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو بھی وہ لوگ سنتے ہیں، وہ پھر انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ان باتوں کو، اپنا کام کرو، تو وہ پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں نا، تو یہی کفر ہے، وہ کافر ہو جاتے ہیں، عملی طور پر کافر ہو جاتے ہیں۔ منہ سے بے شک کہتے رہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، تو زبانی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، عمل تو ان کا اللہ کی نافرمانی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں طرح کے کافر مراد ہیں، جو اسلام ہی قبول نہیں کرتے یا اسلام قبول کر کے منافق رہتے ہیں، بدعمل رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، نیک عمل اختیار نہیں کرتے۔ تو کیا تھا کہ انہوں نے یہ وجہ بنی کہ ان کو جب عذاب پہنچ جائے گا نا تو پھر وہ گلے شکوے کریں گے، جی اللہ نے اگر ہدایت دی ہوتی تو ہم نے تو ہدایت پا جاتے،
ٹھیک ہے نا. حالانکہ تو اللہ تعالیٰ نے تو پیغام پہنچا دیا تھا علماء کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے قرآن کی تبلیغ پہنچ گئی تھی تم لوگوں تک، پھر بھی تم لوگوں نے اس کو سنا اور انکار کیا اور نہیں اپنے آپ کو نیک نہیں بنایا، تو بس جس کی وجہ سے عذاب آیا اور اب بھگتو. یہ ہوگا معاملہ کہ عذاب آنے کے بعد. اور عذاب میں نے بتایا تو دنیا میں بھی آتا ہے، یا دنیا کے مرنے کے بعد آخرت میں لازماً عذاب ملتا ہے. تو یہ معاملہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے اور عذاب کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.